اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے اور اسی کے کرم اور اسی کے احسان کے صدقے ان دنوں سلسلہ چشتیہ کی عظیم ترین شخصیت حضرت سلطان المشائخ سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے ملفوظات پر مشتمل کتاب فوائد الفؤاد شریف کے درس کی تمہید کے ضمن میں سرکار سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کے حالات اور آپ کی زندگی کے احوال مختصراً ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات آپ کی شخصیت اور آپ کی زندگی کو محفوظ فرمایا، اسی طرح سرکار کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے سرکار کی امت کے اولیاء کی زندگی، ان کے حالات، ان کے کوائف اور ان کے ملفوظات و ارشادات کو بھی محفوظ فرمانے کا انتظام فرما دیا تاکہ قیامت تک آنے والے تشنگان راہ یہ ان احوال کو پڑھ کر، سن کر، ان حالات کو جان کر، سمجھ کر اور سن کر رب تبارک و تعالی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں۔ سلسلہ چشت آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کا یہ ٹکسالی سلسلہ ہے، یعنی قدیم ہندوستان یعنی بر صغیر، ہند و پاک اور اس کے اطراف کے جو ممالک ہیں، بلکہ پوری جو مشرقی دنیا ہے، پوری مشرقی دنیا یہ سلسلہ چشت اہل بہشت سے تعلق رکھنے والے جو بزرگان دین اولیاء کاملین ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ شرف، یہ مقام، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کی کوششوں کے ذریعے اور ان کی خدمات کے نتیجے میں پوری مشرقی دنیا کلمہ توحید سے بہرہ مند ہوئی۔ سلسلہ چشتیہ صرف ہندوستان یا بر صغیر ہی نہیں، بلکہ سلسلہ چشتیہ کا مقام، اس کی شان اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کا سب سے قدیم ترین سلسلہ ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی سلاسل، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، شاذلیہ اور اس طرح کے جتنے بھی سلاسل، سارے سلاسل سلسلہ کہتے ہیں چین کو۔ یہ ساری چین کہاں سے نکلی؟ بارگاہ رسالت سے۔ تو منتہائے وصول جو ہے وہ تو آقا کریم کی ذات ہے، منتہائے وصول آقا کریم کی ذات ہے، لیکن سلاسل طریقت جب مختلف ناموں سے پہچانے گئے، الگ الگ ہوئے اور مختلف ناموں سے ان کی پہچان بنی، تو سب سے پہلے خاص اپنے نام سے جو سلسلہ بطور سلسلہ تصوف و طریقت جانا گیا اور پہچانا گیا ساری دنیا میں، وہ صرف سلسلہ چشتیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ان اللہ والوں کے قدموں سے دور کا صحیح مگر ہمارا بھی واسطہ ہے، فللہ الحمد۔ اس لیے کہ سلسلہ چشتیہ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز کی ذات سے اس کا آغاز ہوا، لیکن سچائی یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ کا آغاز حضرت سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا پیروں کے بھی اوپر حضرت سرکار سیدنا شیخ ابو اسحاق شامی چشتی علیہ رحمت و رضوان سے سلسلہ چشتیہ کا آغاز ہوا۔ کس سے؟ حضرت شیخ ابو اسحاق شامی چشتی۔ یہ تاریخ ہے ہمارے سلسلے کی، یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے، تعصب کے لیے نہیں۔ صوفیہ کے یہاں تعصب نہیں کہ ہم دوسروں پر اپنی برتری جتائیں، نہیں، اس لیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہے اور ہم رب کا شکر ادا کر سکیں کہ رب نے کن بارگاہوں سے اور کن قدموں سے ہمیں جوڑا ہے۔ تو سلسلہ چشتیہ کا آغاز کس بزرگ سے ہوا؟ شیخ ابو اسحاق شامی
چشتی. یہ جو چشتی نسبت ہے، چشتی کہلانے کا آغاز سرکار غریب نواز سے نہیں ہوا. حضرت شیخ ابو اسحاق شامی چشتی یہ چشت کے رہنے والے بزرگ تھے، ان سے چشتی نسبت کا آغاز ہوا، اور انہی کے زمانے سے ان سے جو بیعت ہوتا اور پھر اس کے بعد سلسلہ وار یہ چشتی کہلانے کا آغاز ہوا. یہ بزرگ کب کے ہیں؟ حضرت شیخ ابو اسحاق شامی چشتی کا وصال سن 329 ہجری میں ہوا. کب ہوا؟ 329 ہجری، یعنی چوتھی صدی کی چوتھی دہائی میں، تیسری دہائی میں، چوتھی صدی ہجری کی تیسری دہائی میں، سن 329 ہجری. ٹھیک ہے. اور حضور سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا، ان کا جو سن ہے وہ کیا ہے؟ 561 ہجری. کیا ہے؟ 561 ہجری، یعنی سرکار غوث پاک سے تقریباً 3.5 صدی پہلے سلسلہ چشتیہ کا آغاز یہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. پھر سرکار سیدنا امام شہاب الدین سہروردی، سرکار سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، یہ سب سرکار سیدنا غوث پاک کے ہم عصر، اور حضرت سرکار سیدنا شیخ بہاؤالدین نقشبندی سرکار سیدنا غوث پاک اور سرکار سیدنا امام شہاب الدین عمر سہروردی کے بھی بعد کے زمانے کے بزرگ ہیں، ہے نا. تو یہ ایک تاریخی بات تھی جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. تو ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ان اللہ والوں سے ہے، اور اس لیے بھی دوسروں پر برتری جتانے کا مزاج صوفیہ کے یہاں نہیں ہے کہ یہ ریس نہیں ہے، یہ دوڑ نہیں. دوڑ بزنس کے میدان میں ہوتی، دوڑ بزنس کے میدان میں ہوتی. پھر جب انسان بزنس کرتا ہے، خواہ جس میدان میں ہو، خواہ وہ واقعی دکان کھول کر بیٹھے یا دین کے نام پر دکان کھول کر بیٹھے، تو وہ پھر اس میدان میں بھی دوڑ لگاتا ہے. اسے یہ بھی برا لگتا ہے مجھے کسی نے خلافت دے کر اپنا خلیفہ کیسے کہہ دیا، اسے یہ بھی برا لگتا ہے. موجودہ وقت میں ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ بھائی فلاں حضرت نے ہمیں خلافت دے دی تو ہم ان سے چھوٹے نہیں ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم ان سے بھی بڑے ہیں. یہ تصوف کا راستہ نہیں ہے، یہ تصوف کا راستہ نہیں ہے. تصوف کا راستہ تو یہ ہے کہ اگر راہ چلتے بھی اگر کسی سے کوئی خیر مل جائے، راہ چلتے بھی کسی سے اگر کوئی خیر مل جائے تو اس کا بھی احسان مانا جاتا ہے. یہ تصوف کا راستہ ہے، اور اس کی یہی تعلیمات تصوف کو دوسرے ہر راستے سے ممتاز کرتی ہے. اور اسی لیے تصوف کو کبھی اسٹیج سے مت پہچانیے، تصوف کو کسی پیر کے ذریعے پہچاننے کی کوشش مت کیجیے. تصوف کو ہمیشہ صوفیہ کی تعلیمات اور ان کے ملفوظات سے پہچاننے کی کوشش کیجیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان چیزوں کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. ان ملفوظات کو لے کر بیٹھنے کا مقصد اور سرکار سیدنا محبوب الہی کے حال احوال کی کہانی لے کر بیٹھنے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہمیں تصوف کی سچی تصویر نظر آ سکے. اور ہم اس دور میں کہ جب مادیت نے ہر میدان کو کور کر لیا ہے، حتیٰ کہ تصوف کے میدان کو بھی پوری طرح کور کر لیا ہے، ایسا کور کر لیا ہے تصوف کی حقیقت اور سچائی کو انسان ہزار کوشش کے باوجود تصوف کے نام پر گلی کوچوں میں گھومنے پھرنے والی شخصیات کے ذریعے دیکھ نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ زمین پر گھومنے والی شخصیات کو چھوڑ کر زمین کے نیچے آرام فرمانے والی شخصیات کی کچھ دیر صحبت حاصل کی جائے اور اختیار کی جائے تاکہ ہمیں حقیقی تصوف اور تصوف کی صحیح تعلیمات سے ہم روشناس ہو سکیں. چونکہ ہمارا مقصد بھی خاص ڈائریکٹلی سرکار سیدنا محبوب الہی کے حالات زندگی پر گفتگو نہیں ہے، تو بہت سارے نکات، بہت ساری باتیں اور بہت سارے پہلو کو ہم چھوڑ کر چل رہے ہیں، اور جن پہلوؤں پر کچھ دیر رک کر گفتگو ہونی چاہیے، تبصرہ ہونا چاہیے، ہم اس تبصرے کو بھی اسکیپ کرتے ہوئے چل رہے ہیں تاکہ ہم جلد از جلد ملفوظات تک پہنچ سکیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر توفیق دی، اللہ کرم فرما دے، تو ایک تفصیلی سلسلہ وار گفتگو چاہیے سرکار سیدنا محبوب الہی کے حالات زندگی پر گفتگو کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے کرم فرما دے انتہائی مفید اور کارآمد ہوگی انشاءاللہ. سرکار سیدنا محبوب الہی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد
سرکار سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، آپ سے مرید ہوئے اور آپ سے بیعت کی۔ سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر شیخ المشائخ نے آپ کو چند نصیحتیں ارشاد فرمائی، اور مرید ہونے کے بعد پھر حضرت سرکار سیدنا محبوب الہی یوں تو فارغ التحصیل ہو کر دلی شریف سے تشریف لے گئے تھے۔ فارغ التحصیل ہو کر یعنی علوم ظاہری کی جو نصابی تعلیم ہوتی ہے، ایک جو سلیبس ہوتا ہے، وہ تعلیم آپ کی دلی میں مکمل ہو چکی تھی۔ اس تعلیم کے مکمل کرنے کے بعد سرکار سیدنا محبوب الہی پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تھے، لیکن اس سے پہلے سرکار سیدنا خواجہ بدر الدین اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ عنہ کے ضمنی تذکرے میں یہ بات آ چکی کہ سرکار سیدنا بابا فرید الدین کا علمی مقام کیا تھا، علم ظاہر میں بھی، کہ جن اعتراضات کے جواب حاصل کرنے کے لیے حضرت سرکار سیدنا خواجہ بدر الدین اسحاق بخارا تشریف لے جا رہے تھے، اتفاق سے راستے میں اجودھن بابا صاحب کی خانقاہ میں جب پہنچے تو بابا صاحب نے ان کے لیے کوئی گفتگو شروع نہیں کی تھی، وہ پہلے سے اپنے مریدوں کے درمیان گفتگو فرما رہے تھے، لیکن اسی گفتگو میں ان سوالوں کے جواب بھی بابا صاحب نے عنایت فرما دیے جن سوالوں کے جوابات ملنے کی امید میں پوری دلی سے یہ مایوس ہو چکے تھے، اور انہوں نے سوچا کہ اب اس کا جواب بخارا کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا، لیکن بابا صاحب نے یوں اپنی روز مرہ کی عادی گفتگو میں اس کا جواب عطا فرما دیا۔ تو سرکار محبوب الہی یوں تو فارغ التحصیل ہو کر دلی سے تشریف لے گئے تھے، مگر جب بابا صاحب کی خدمت میں پہنچے تو وہاں پھر آپ نے ظاہری تعلیم بھی حاصل کرنا شروع کر دیا۔ تو گویا کہ دونوں تعلیم، علوم ظاہری بھی اور علوم باطنی بھی، حضرت بابا صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں چلنے لگی، اور خود بابا صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تم دونوں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھو، علوم ظاہری کی تحصیل بھی اور علوم باطنی کی تحصیل بھی، اور انتظار کرو دیکھو کہ کون سا علم کس پر غالب آتا ہے۔ رب جس راستے سے چاہے گا تمہیں اپنے قریب کرنے کا راستہ عطا فرما دے گا، اگر وہ چاہے گا کہ علم ظاہری سے اس کی بارگاہ تک پہنچو تو یہ غالب آ جائے گا، اور وہ چاہے گا کہ علم باطنی سے اس کی بارگاہ تک پہنچو تو وہ غالب آ جائے گا۔ سلسلہ شروع ہوا، اور خانقاہ میں جس کو جماعت خانہ کہا جاتا تھا آپ کا قیام رہا۔ حضرت سرکار سیدنا سلطان المشائخ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تعلیم کا سلسلہ اور تربیت کا سلسلہ اور مجاہدے کا سلسلہ، یہ تینوں بابا صاحب کی صحبت میں جاری رہا۔ تعلیم تو آپ وہ تھی جو آپ اپنی زبان سے ارشاد فرماتے تھے مختلف مجالس میں، اور پھر بعض کتابوں کا درس بھی آپ اسپیشلی سرکار محبوب الہی کو دیا کرتے تھے۔ اور تربیت کا نظام یہ تھا کہ بابا صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان خود ایک عظیم مربی تھے، صوفی مربی ہوتا ہے، صوفی مربی ہوتا ہے، اور تربیت کا طریقہ کار بالعموم یہ ہے کہ کہنے سے زیادہ کر کے دکھایا جائے، کہنے سے زیادہ کر کے دکھایا جائے، کہ کر کے دکھانا یہ تربیت کے راستے میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو سرکار سیدنا شیخ المشائخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے زیادہ بہتر کون کر کے دکھا سکتا تھا؟ آئینہ جمال مصطفیٰ ذات تھی سرکار سیدنا شیخ المشائخ کی، اور پھر آپ سے بہتر کوئی اس زمانے میں کر کے نہیں دکھا سکتا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کی تربیت سے دو ایسی شخصیتیں اس دنیا میں اور اس سرزمین پر پیدا ہوئی جس کی مثال قیامت تک دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ سرکار سیدنا سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء ایک، اور دوسرے مخدوم سرکار سیدنا شاہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری۔ یہ تو ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے صرف ہندوستان یا بر صغیر میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے سطح پر انقلاب برپا کیا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پانی میں موجیں جتنی مضبوط ہوں گی لہر کا اثر اتنی دور تک جائے گا۔ یہ شخصیات کمزور نہیں تھی، یہ شخصیات کتنی مضبوط ہوں گی، اور ان کے باطن میں توحید کی لہر، عشق رسالت کی لہر اور فنا فی اللاہیت کی لہر کس قدر مضبوط اور کس قدر جولانی پر ہوگی کہ ان کی شخصیت کا اثر پوری دنیا میں محسوس کیا گیا۔ اور دنیا بھر سے لوگ آج اگر امریکہ اور افریقہ سے کسی خانقاہ میں لوگ اگر آتے ہیں تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج تو بہت سارے وسائل ان تک پہنچنے اور ان کو اپنے آپ تک پہنچانے کے موجود ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ اس زمانے میں جب ترسیل اور ابلاغ کا کوئی ذریعہ اس طرح کا موجود نہیں تھا، اس زمانے میں لوگ دور دراز کا سفر کر کے گھوڑے جیسی سواریوں پر، اونٹوں پر آتے تھے۔
کس لیے؟ کوئی بزنس کرنے نہیں، خاص اس لیے آتے تھے کہ دلی شریف میں سرکار سیدنا محبوب الہی سلطان المشائخ کی خانقاہ میں کچھ دن رہ کر آپ کی زبان سے جو حضور آقا کریم کی نبوت کا صدقہ اور فیضان بٹ رہا ہے اس کی کچھ روشنی اور انوار حاصل کریں، اور ساری دنیا میں اس طرح سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء کے ذریعے چشتی فیضان پہنچا۔ تو تعلیم بھی اور تربیت بھی اور مجاہدہ، تو فرماتے ہیں کہ سرکار سیدنا شیخ المشائخ بابا فرید الدین گنج شکر کی خانقاہ میں کسی کا کچھ دن رہ جانا ہی خانقاہ میں قیام ہی کیا تھا؟ مجاہدہ تھا۔ ابھی تو خانقاہوں میں مہمانوں کے لیے اے سی روم ہوتے ہیں نا جی، اے سی روم ہوتے ہیں، مہنگے گدے ہوتے ہیں، بستر ہوتے ہیں، ہر طرح کی فیسلٹیز اور آسانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت سرکار سیدنا سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب کی خانقاہ میں ٹھہر جانا خود مجاہدہ تھا، نفس اپنے آپ ٹوٹ جاتا تھا۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ کئی دن کا فاقہ گزرتا تھا، کئی دن کا۔ کس کی خانقاہ میں؟ آج تو 4 مریدوں کا پیر بھی دیگ میں لنگر کرتا ہے، 4 مریدوں کا پیر بھی دیگ میں لنگر کرتا ہے، مگر یہ شیخ المشائخ ہیں جن کی نگاہ کے فیضان سے 2 عظیم شیخ پیدا ہوئے، سرکار صابر کلیری اور سرکار محبوب الہی، جن کا جواب نہیں، مگر ان کی خانقاہ کا حال یہ ہے کہ فرماتے ہیں صرف رہ جاؤ تو نفس ٹوٹ جائے، کئی دن کھانے کو نہیں ملتا، اور کسی دن ملا بھی تو کیا، وہ آپ کے ملفوظات میں ہے گلے کریل کا پھول۔ اب یہ لغت دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، یا کوئی پرانا آدمی ہو تو وہ بتائے گا کریل کیا تھا۔ بہرحال کسی پھل کا یہ پھول تھا، اور کہتے ہیں ڈیلا، اس کا ابھی بھی جو ہے نا پھل جو ہے راجستھان میں مل جائے گا۔ یعنی اس زمانے میں وہ خریدا بیچا نہیں جاتا تھا، جیسے اپنے آپ بہت ساری جھاڑیوں پر وہ پھلی وغیرہ اگتی ہے، جھڑ جاتی ہے، جانور وغیرہ کھا لیتے ہیں اس کو، یہ اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اولن تو فاقے چلتے، اور کسی دن اگر کچھ کھانے کو بھی ملا تو یہی کریل کا پھول اور یہ ڈیلا، یہ ایک پھل پیلو کا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس دن تو عید ہو جاتی خانقاہ میں رہنے والے قلندروں کی، جس دن پیٹ بھر کے نمک لگا ہوا کریل کا پھول اور ڈیلے کا پھل مل جاتا۔ یعنی اولن تو فاقہ ہوتا، ملا بھی تو یہ ملتا، اور اس میں بھی اکثر و بیشتر فرماتے ہیں نمک نہیں ہوتا، اور اس دن تو عید ہو جاتی جس دن یہ پیٹ بھر کے کھانے کو مل جاتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کی زنبیل گھمائی جاتی۔ زنبیل دیکھا ہے؟ زنبیل، اب تو مانگنے والے بھی بڑے اسٹینڈرڈ ہو گئے نا جی، کہتے ہیں زردہ ہے کہ بریانی ہے، زردہ ہو تو نہیں لیتے ہیں، بریانی ہو تو لیتے ہیں۔ اور کھانا مانگنے والے تو عام طور سے اب آتے نہیں۔ ہم لوگ، ہماری عمر کے لوگ جب چھوٹے تھے تو دروازوں پر کچھ برتن لے کر، جھولیاں لے کر کھانا مانگنے والے آتے تھے، پیسہ نہیں، کھانے کے وقت آتے تھے، وہ کھانا لے جاتے تھے۔ تو وہ دیکھا ہوگا ایک کپڑا یہاں لٹکائے رہتے تھے، اس طرح یہاں گانٹ بندی رہتی تھی، اور اسی میں وہ سب ڈالتے جاتے تھے۔ کپڑے کی زنبیل بولتے ہیں اس کو، کپڑے کا ایک خاص طریقے کا جھولا، تھیلا، جس میں وہ سب مانگ کے مختلف طریقے کے کھانے جمع کرتے تھے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ بابا فرید الدین گنج شکر خود بھی اور آپ کی خانقاہ میں رہنے والے آپ کے تمام مریدین بھی کئی دن فاقے کے بعد کبھی ایسی بھی نوبت آتی کہ یہ زنبیل علاقے میں گھمائی جاتی، دروازے دستک دی جاتی، دروازے دستک دی جاتی، کوئی روٹی ڈالتا، کوئی چاول ڈالتا، کوئی آٹا ڈالتا، کوئی دال ڈالتا، اس طرح جو مکسچر حاصل ہوتا وہ لا کر دسترخوان پر سجا دیا جاتا، اور سب اس سے کیا کرتے؟ اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے۔ یہ حال تھا مجاہدے کا۔ اور اس طرح حضرت سرکار سیدنا سلطان المشائخ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی گزرتی، اور آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیسے مجاہدہ نہیں ہوگا کہ اگر مجھے اور آپ کو اگر شیخ بھیج دے، پیر صاحب بولیں کہ جاؤ یہ زنبیل لے کر دروازے پر دستک دو اور جو کچھ ملے لے کر آؤ، ہاں جی، کیسا رہے گا؟ نفس رہے گا باقی؟ ارے کہاں جائے گا پتہ ہی نہیں لگے گا۔ ارے جن کے آگے میں کڑک رومال اور کڑک کرتا اور کڑک لنگی جو ہے اور کڑک ٹوپی پہن کر گھومتا ہوں،
ان کے دروازوں پر جب میں مانگنے کے لیے جاؤں گا تو کچھ بچے گا کیا میرے اندر؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. میں کیا ہو جاؤں گا؟ نل بٹے نل, زیرو بٹے سناٹا, کچھ بھی نہیں بچے گا. تو یہی تو خانقاہ میں ہوتا تھا. آج والا کام نہیں ہوتا تھا بھائی, یہ آج والا کام نہیں ہوتا تھا کہ ہاں بھائی لنگر پکائے چل کے کھا لو, اگر کچھ نہیں ہو تو بھی کچھ بن جاؤ, بھوکے جاؤ اور پیٹ بھر کے آؤ. نہیں, بالعموم یہ کام نہیں تھا. بالعموم کیا تھا؟ کچھ ہو تو بھی کچھ نہیں ہو کر باہر آؤ. یہ نظام تھا. اور آگے گفتگو آئے گی کہ چلیں ٹھیک ہے, یہ تو نظام الدین اولیاء کہاں تھے؟ اجودھن میں تھے, جہاں کوئی پہچاننے والا نہیں تھا. مگر یہ نہیں سوچنا کہ وہاں مانگا تو کیا مانگا. ارے جس زمانے میں سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء دلی پر راج کر رہے تھے, اس زمانے میں سرکار محبوب الہی کی زنبیل بھی دلی میں گھوما کرتی تھی. اس زمانے میں بھی محبوب الہی کی زنبیل گھومتی تھی. بہرحال تعلیم, تربیت اور مجاہدہ یہ تینوں ایک ساتھ چلتا رہا. مجاہدہ یعنی جہاد. کس سے جہاد؟ ہاں, کتنا آسان ہے نا بولنا کتنا, نفس سے جہاد. مگر اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور مشرکین سے جہاد کر کے تشریف لائے اور فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے. یعنی کفار و مشرکین سے تلوار کے ذریعے لڑنا یہ چھوٹا جہاد ہے, اور اپنے نفس سے, اس کی خواہشات کی مخالفت کی تلوار سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے. اور یقیناً ہم اور آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ دوسرے سے لڑنا کتنا آسان ہے اور اپنے آپ سے لڑنا کتنا مشکل ہے. بہت مشکل ہے. یقیناً اس سے بڑی کوئی لڑائی نہیں ہے. اور آپ باہر کے دشمن سے 1000 لڑ جائیے, لیکن اگر اندر کا دشمن مردہ نہیں ہوا ہے تو آپ کبھی بھی مجاہد نہیں کہلا سکتے. تو یہ تعلیم, تربیت اور مجاہدہ سب چلتا رہا. یہ خانقاہیں گھس کر کندن بنایا کرتی تھی. کیا بنایا کرتی تھی؟ کندن. کاش آج بھی خانقاہ کا یہ حقیقی نقش کہیں سے اس روئے زمین پر وجود میں آ جائے, جہاں اگر کچھ پیاسے اس زمین کو میسر ہوں تو ان کی پیاس بجھائی جا سکے. تو یہ مجاہدات تھے. اس طرح نفس کو توڑا جاتا تھا, جہاں توڑ موڑ کر اس مقام پر لا کر پہنچا دیا جاتا تھا کہ جہاں اپنا وجود ختم ہو جاتا تھا اور صرف کس کا وجود باقی رہتا تھا؟ رب کا وجود باقی رہتا تھا. اور اس مقام پر مرید کو پہنچا دیا جاتا تھا جہاں مرید نعرہ لگاتا تھا لا موجود الا اللہ, کہ نہ میں ہوں نہ یہ ہیں, کوئی بھی موجود نہیں ہے, موجود صرف اللہ ہے. سرکار سیدنا محبوب الہی ایک زمانے تک بابا صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر رہے, اور اس طرح پھر دلی اور اجودھن کے درمیان آپ کا سفر تقریباً 10 سفر آپ نے اجودھن شریف کے کیے, پاک پٹن شریف کے 10 سفر. 3 سفر بابا صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی زندگی میں کیے. کتنے؟ 3 سفر بابا صاحب قبلہ کی زندگی میں کیے اور 7 سفر بابا صاحب قبلہ کے بعد کیے. تیسرا اور آخری سفر جو بابا صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی زندگی میں آپ کا تھا, بابا صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے اسی سفر میں آپ کو اپنی خلافت سے بھی نوازا. آپ کو اپنی خلافت سے بھی نوازا, اور آپ نے اسی سفر میں یہ بتا دیا کہ میرا آخری وقت قریب ہے اور میرے دنیا سے سفر کرنے کے وقت تم میرے پاس نہیں رہو گے. اور یہ عجیب تسلسل ہے واقعات کا کہ نہ سرکار محبوب الہی اپنے پیر و مرشد کے وصال کے وقت موجود تھے, نہ سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنجے شکر اپنے مرشد کے وصال کے وقت موجود تھے, نہ سرکار سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی شیخ الاسلام اپنے پیر و مرشد حضرت سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز کے وصال کے وقت موجود تھے. اور اسی طرح وہ عاشق زار جس کا نام عشق کا استعارہ ہے, جس کے نام سے عشق کی بستی آباد ہے, جس کے نام سے تصوف کے میدان میں عشق کے گھنے سائے موجود ہیں, کون سی شخصیت؟ جی, قربان جائیں اس نام پر اور قربان جائیں آپ پر بھی کہ آپ کا ذہن وہاں تک پہنچا. سرکار سیدنا خواجہ امیر خسرو, یہ بھی اپنے پیر و مرشد اور اپنے معشوق و محبوب سرکار سیدنا محبوب الہی کے وصال کے وقت موجود نہیں تھے. سرکار سیدنا محبوب الہی سلطان المشائخ نے فرمایا تھا
کہ خسرو کو ہمارے جنازے پر مت آنے دینا، ہمارے جنازے پر مت آنے دینا ورنہ ہمیں اٹھنا پڑے گا. یہ عشق کی تپش تھی. تو سرکار سیدنا محبوب الہی بھی اسی تسلسل میں یہ ہوا کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے وصال کے وقت نہیں تھے. آپ کی عام عادت یہ تھی کہ آپ رمضان سے 2-3 مہینہ پہلے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جاتے. یہ رمضان میں حرم شریف جانا یہ اسی کا تسلسل ہے. رمضان میں حرمین طیبین جانا یہ اسی کا تسلسل ہے. آگے جو 7 سفر بابا صاحب کے یہاں ہوئے سرکار محبوب الہی کے، تو سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں، میں نے کہا نا 3 سفر حضرت کی زندگی میں ہوئے، 7 سفر بعد میں ہوئے. 7 میں سے 2 سفر ایسے ہوئے کہ سرکار محبوب الہی کو حج کا شوق ہوا، حج کی تڑپ پیدا ہوئی. اسباب نہیں تھے لیکن تڑپ تھی. تو منزل کس کو بنا لیا؟ مرشد کے دیار کو منزل بنا لیا. اور 2 بار جب کعبے کی تڑپ ہوئی اور اسباب نہیں تھے تو پیر و مرشد کے آستانے پر جا کر تشریف لے آئے. ٹھیک ہے. تو پیر و مرشد کی زندگی میں بھی آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ رمضان سے 2-3 مہینہ پہلے رجب یا شعبان میں تشریف لے جاتے اور پھر رمضان کے جسٹ بعد شوال میں یا 1 مہینہ اور رہ کر ذوالقعدہ میں واپس تشریف لے آتے. ٹھیک ہے. تو یہ آخری سفر میں سرکار محبوب الہی جب تشریف لے گئے تو بابا صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے آپ کو خلافت دی اور رخصت کیا اور بتا دیا کہ میرے وصال کے وقت تم نہیں رہو گے اور بدر الدین اسحاق تمہیں میرے تبرکات پہنچا دیں گے. یہ بھی دیکھیے عجیب شان ہے ان اللہ والوں کی اور صوفیاء کی کہ یہ آج کل کے پیروں کی طرح چند سیٹ پیر نہیں تھے. یہ وقت کے بادشاہوں پیر تھے. یعنی آج کا کوئی بادشاہ بھی اگر آج کے پیروں سے مرید ہوتا ہے، آج کے کسی پیر سے اگر کوئی بادشاہ بھی اگر مرید ہو جائے تو آج کے کسی بادشاہ کی بادشاہت کا دائرہ بھی اتنا بڑا نہیں. جتنے بڑے رقبے پر بادشاہی کرنے والے بادشاہ ان فقیروں کے مرید تھے. لیکن آج پیر کیا سوچتا ہے؟ میں مروں تو میرا بیٹا جاہل بھی ہو تو میری جگہ وہی پیر بن کے بیٹھے. کیوں؟ تاکہ جو مریدین ہیں وہ کسی اور جگہ ٹوٹ کر نہ جائیں. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ جنہیں سلطان الہند کہتے ہیں، والی ہند کہتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ سارے اللہ والے لا ولد تھے، انہیں اولاد نہیں تھی. نہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر اولاد والے تھے. سرکار سیدنا خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ فخر الدین، ان کی شان اور عظمت کو کون نہیں جانتا، لیکن سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز نے انہیں اپنا جانشین نہیں بنایا. حضرت سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز نے اپنا جانشین شیخ الاسلام سرکار سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بنایا. سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنا جانشین سرکار سیدنا بابا فرید گنج شکر کو بنایا. بابا فرید آپ کے بیٹے نہیں. سرکار سیدنا بابا فرید گنج شکر نے اپنا جانشین سلطان المشائخ کو بنایا. سلطان المشائخ آپ کے بیٹے نہیں. سلطان المشائخ نے اپنا جانشین سرکار سیدنا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کو بنایا. اس لیے آج دنیا کو آئینہ دکھانا ضروری ہے کہ یہ دین ہے، دنیا داری نہیں ہے. یہ دین کی خدمت ہے. دین کے لیے اپنے وجود کی بازی لگانا ہے، اپنے وجود کو بیچنا ہے، دین کو نہیں بیچنا ہے. اس لیے اس حقیقت کو جاننا اور دوسروں کو بتانا ضروری ہے کہ تصوف وہ نہیں ہے جو آج خانقاہوں میں موجود ہے، صوفی وہ نہیں ہے جو آج کا پیر ہے. نہیں، تصوف یہ کوئی الگ چیز تھی، یہ الگ دنیا کی بات تھی. یہ الگ دنیا کے لوگ تھے کہ وقت کے شہنشاہ جن کے مرید تھے انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ میں اگر اپنی خلافت اور اپنی جانشینی اٹھا کر دوسرے شہر کے کسی اجنبی کو دے دوں گا میرے مریدوں کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا. نہیں، اولاد کا جو ہونا ہو ہوتا رہے. توکل کس چیز کا نام؟ رب پر ایمان کس چیز کا نام؟ اگر رب پر ایمان تیرا نہیں ہے تو تو پورا مسلمان نہیں ہے. پیر اور علامہ مفتی اور قاضی کہاں سے ہوگا؟ تو یہ ایمان تھا ان کا اور یہ توکل تھا رب پر کہ دین کا کام اپنی پوری جولانی کے ساتھ ہونا چاہیے. ہماری اولاد کا جو ہونا ہو رب اس کا مالک ہے. اگر ہم نے رب کے دین کو بیچ کر نہیں کھایا ہے تو ہماری اولاد کبھی ضائع نہیں ہوگی. اگر ہم نے رب کے دین کو داؤ پر نہیں لگایا ہے، دین فروشی نہیں کی ہے، تو ہماری اولاد کبھی بھوکی نہیں مرے گی
اور مرتی ہو تو ایک بار نہیں 1000 بار مرے. کیوں؟ رب کی مرضی سے مرتی ہے نا. تو رب کی مرضی ہی تو چاہیے. وہ چاہے کھلائے, وہ چاہے مارے, چاہے کھلا کر مارے, چاہے بھوکا رکھ کر مارے, رب کی رضا چاہیے. یہ اصل تصوف ہے. تصوف نذرانے کا نام نہیں, پگڑیوں کا نام نہیں, تصوف جبوں کا نام نہیں, تصوف عمارتوں کا نام نہیں. یہ زندگی تھی. کس کو خلافت اور جانشینی دی؟ سرکار سیدنا سلطان المشائخ کو. وصال کے وقت آپ ہیں بھی نہیں. حضرت خواجہ بدرالدین اسحاق کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ مرید بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, داماد بھی ہیں, اور اتنے قریب ہیں کہ بابا صاحب کے سب سے بڑے رازدار آپ ہیں. مگر اس کے باوجود حضرت خواجہ بدرالدین اسحاق کو آپ نے اپنی جانشینی عطا نہیں فرمائی, جبکہ وصال کے وقت وہ پاس میں ہیں اور جن کو جانشینی دینی ہے وہ پاس میں نہیں. تو حضرت اپنے اس آخری سفر میں بھی خلافت ملی, اور اس کے بعد میں پھر رمضان کریم مرشد کے ساتھ گزارا, اور پھر شوال یا ذوالقعدہ میں آپ اجودھن شریف سے واپس دلی شریف تشریف لے آئے. ذوالقعدہ گزرا, ذوالحج, اس کے بعد پھر محرم شریف. محرم شریف میں 5 محرم الحرام کو بابا صاحب کا وصال ہو گیا. سرکار محبوب الہی کو آئے ہوئے کتنا دن ہوا ہوگا؟ مہینہ 1.5 مہینہ کچھ اس طرح گزرا ہوگا. آپ کو خبر ملی کہ مرشد کا وصال ہو گیا, تو آپ پھر اجودھن کے لیے تشریف لے گئے. اجودھن تشریف لے گئے تو ظاہر ہے کہ مرشد کا وصال ہو چکا تھا. حضرت خواجہ بدرالدین اسحاق نے حضرت کا کہ جو تبرکات تھے, حضرت نے جو وصیت فرمائی تھی کہ میرا خرقہ, جو لباس آپ خاص پہنتے تھے, جو آپ کو آپ کے پیر و مرشد سرکار سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے, آپ کو آپ کے پیر و مرشد سرکار سیدنا خواجہ خواجگاں معین بے کساں سرکار سیدنا سلطان الہند سے عطا ہوئے تھے, وہ خرقے کے بارے میں آپ نے وصیت کی تھی کہ یہ بھی, اور اسی طرح میری جانماز بھی, نالین کھڑاؤں شریف بھی, عصا شریف بھی, اور تسبیح بھی. یہ 5 تبرکات تھے. کیا کیا؟ تصور کیجئے, لذت ملتی ہے. کیا کیا؟ خرقہ شریف, مصلی شریف, یعنی پورا ساری زندگی ریاضات اور عبادات کی لذتیں جن تبرکات میں سمائی ہوئی تھی خواجگان چشت کی, وہ سارے تبرکات بابا صاحب نے کس کو منتقل کر دیے؟ سرکار محبوب الہی کو. خرقہ شریف, مصلی شریف, عصا شریف, اور جانماز شریف, تسبیح شریف. یہ عصا شریف ساری زندگی, ساری تبرکات ساتھ رہے, مگر یہ عصا شریف کا معاملہ یہ تھا کہ ساری زندگی سرکار محبوب الہی اسی کو تکیہ بنا کر سوتے تھے. کبھی آپ نے تکیہ نہیں لیا, بس پیر و مرشد کا عصا سرہانے لگاتے اور سو جاتی. بہرحال حضرت سرکار سیدنا خواجہ بدرالدین اسحاق نے سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کی وصیت کے مطابق آپ کو آپ کے تبرکات دے دیے, اور اس کے بعد میں حضرت سرکار محبوب الہی واپس دلی تشریف لائے. دلی تشریف لائے تو خلافت ملنے کے بعد جب دلی تشریف لائے تو ہوا یہ کہ آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آپ اندازہ لگائیے کہ جس کو بابا صاحب کی جانشینی مل گئی ہو, اور یہ جانشینی کیسی تھی؟ وہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا, سیٹھ صاحب کا جو بیٹا ہوتا ہے, ملا پہلے سے اس کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں کہ بھیا سیٹھ صاحب کے بعد اسی سے ملے گا, ٹھیک ہے, تو سیٹھ صاحب کی زندگی میں ہی اس سے رابطہ بنا کر رکھتے ہیں. تو یہ تو دنیا کا مال ہے, لیکن جس کے پاس دین کا مال ہو, بھائی ان دونوں پہلوؤں کو ساتھ میں لے کر چلنا ضروری ہے. اجالے کی قیمت ہم کو کیسے پتا چلے گی؟ جب اندھیرے کی بے قیمتی پتا چلے گی تب نا. ہاں, تو اجالا اندھیرا دونوں ساتھ ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے. اگر دنیا کا مال دنیا داروں کو اتنی سمجھ دیتا ہے کہ باپ کے بعد یہ کس سے ملے گا, تو سرکار محبوب الہی تو آخرت کا مال لے کر آئے تھے. یہ کیسے چھپتا؟ مشک چھپتا ہے کہیں؟ مشک کو کتنا بھی چھپا کر رکھو نا, اس کی خوشبو اس شاخ کو آ ہی جاتی ہے. جہاں جا کر رہتے دیوانوں کا ہجوم لگ جاتا. اور یہ بھی ایسے مستانے, اللہ یہ مستی عطا کرے. ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ مریدوں کی خوب بھیڑ لگے نا جی, ادھر سے یہ ایک ہاتھ پکڑ کے چوم رہا ہے, ادھر سے وہ دوسرا چوم رہا ہے, تیسرے کو ہاتھ نہیں ملا تو پیر ہی چوم لے رہا ہے,
پیر نہیں ملا تو رومال ادھر سے چوم لے رہا ہے, یہ رومال چوم لے رہا ہے, کوئی ادھر ہاتھ لگا کے چوم رہا ہے, کوئی ادھر ہاتھ لگا. ہم لوگ تو ایسا سوچتے ہیں نا, نہیں یہ تصوف نہیں ہے, مکاری. تصوف وہ تھا جب بابا صاحب کی جانشینی لے کر آئے نا, جہاں رہتے شہد کی مکھیاں جیسے آ کر ہجوم کر لیتی ہے نا, ایسے ہی عشاق ہجوم کر لیتے. دوسرے دن نکل کے خاموشی سے بھاگ جاتے, گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے. اس لیے کہ اب تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا, آپ نے شادی نہیں کی تھی, سلطان المشائخ نے شادی نہیں کی تھی, اور والدہ کا بھی وصال ہو چکا تھا, اور وہ بہن اور بچے بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے. تو جہاں لوگوں کا جمگھٹا ہوتا اور بھیڑ لگتی, آپ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسرے محلے میں چلے جاتے. بہت سارے مقامات آپ نے کیا کیے, تبدیل کر دیے. اسی طرح منتقلی میں یہ ہوا کہ اسی دوران آپ اس زمانے میں, کس زمانے میں, بابا صاحب سے خلافت اور جانشینی ملنے کے بعد آپ نے حفظ قرآن شروع کیا, قرآن شریف حفظ کرنا شروع کیا, اور اس عمر کے مرحلے میں پورا قرآن حفظ کیا. تو حفظ کرنے کے لیے آپ محلے سے باہر ایک باغ میں تشریف لے جاتے تھے. تو ایک دن حفظ کرنے کے لیے اس جگہ تشریف لے گئے, تو دل میں یہ سوچا کہ اب میں وہاں بھی واپس نہیں جاؤں گا جہاں سے آج باغ میں آیا ہوں. لوگوں نے بہت پریشان کر دیا ہے, یاد الہی میں خلل واقع ہو رہا ہے, اور شہرت جو آج ہم کو بہت چاہیے, اس شہرت سے بچنے کے لیے ہم شہرت کی طرف بھاگ رہے ہیں, اور وہ شہرت سے بھاگ رہے ہیں. اللہ یہ جذبہ عطا فرما دے. شہرت سے بھاگ رہے ہیں, یہ تہیا کر لیا ارادہ کہ اب میں وہاں لوٹ کر نہیں جاؤں گا, لیکن کہاں جاؤں. اسی غور و فکر میں تھے, غیب سے آواز آئی, غیاث الدین پور. کیا آواز آئی؟ غیاث الدین پور. یہ وہی مقام ہے جہاں آج نظام الدین پور ہے, بلکہ پور سے بھی لوگ نہیں جانتے, اب صرف نظام الدین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ نظام الدین. جو شہرت سے اتنا بھاگتا تھا, رب نے کتنا مشہور کیا اسے کہ آج وہ دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. دل اس کے لیے تڑپتے ہیں, بے قرار ہوتے ہیں, مچلتے ہیں. اگر ڈور انسان کی نہ بندی ہو, وہ کہیں اس کا پیر پھنسا نہ ہو, تو چاہتا ہے بار بار ان کے قدموں میں حاضری دے. جو شہرت سے بھاگتا ہے نا, تو رب شہرت کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. ایسا بھاگے, آج نظام الدین, وہ بستی ان کے نام سے جانی جاتی. کان میں غیب سے آواز آئی, غیاث الدین پور. کہا غیاث الدین پور تو میں جانتا ہی نہیں. آپ کو پتا نہیں غیاث الدین پور کہاں ہے. تو آپ وہاں سے اٹھے, اور آپ کے ایک ساتھی تھے, ان سے ملاقات کے لیے آپ ان کے گھر گئے. تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ غیاث الدین پور گئے. جب رب کہیں بھیجتا ہے نا, گوگل میپ کا محتاج نہیں رکھتا, راستہ بھی خود بتاتا ہے. پتا کیا چلا کہاں گئے؟ غیاث الدین پور گئے. تو ان کے گھر والوں سے پتا کیا غیاث الدین پور کہاں ہے, تو پتا چلا. تو آپ واقعی رب نے ایسی لاج رکھی کہ اس باغ سے واپس اس جگہ نہیں پلٹایا, بلکہ یہیں سے غیاث الدین پور پہنچا دیا. غیاث الدین پور کہاں پہنچے؟ ہمایوں کے مقبرے کے پاس. دیکھا ہمایوں کا مقبرہ نا چوراہے پر؟ ہاں, ہمایوں کا مقبرہ ہے. یہ وہاں کی پرانی عمارت تھی. آپ تشریف لائے, اور وہیں ایک چھپر کی کٹیا بنائی. کیا بنایا؟ چھپر کی کٹیا بنا کر وہیں مقیم ہو گئے. مگر بھائی مشک جہاں بھی رہے گی, دیوانے پہنچیں گے. رب نے وہاں سے غیاث الدین پور اس لیے نہیں پہنچایا کہ دیوانوں سے چھٹی مل جائے گی, پروانوں سے چھٹی مل جائے گی, نہیں. نظام الدین, یہاں پروانے بہت کم ہیں, ہمیں تجھے اتنے تھوڑے پروانوں کے درمیان نہیں دیکھنا ہے. غیاث الدین پورا, ہمیں تجھے ساری دنیا کے دیوانوں کے درمیان دیکھنا ہے. یہاں آئے تو جتنے پروانوں سے پیچھا چھڑا کر آئے تھے, اس سے کئی گنا زیادہ پروانوں کی بھیڑ لگنے لگی. چھپر تھا, جگہ کم پڑنے لگی. خود فرماتے ہیں سرکار سیدنا سلطان المشائخ کہ کئی دن کا آپ روزہ رہتے, کئی دن بعد افطار کی نوبت آتی, اور وہ بھی کس پر؟ وہی جیسے بابا صاحب کی زنبیل اجودھن شریف میں گھومتی تھی, زنبیل ذہن میں رہے گا نا, جھولی جھولی, وہی زنبیل سرکار سلطان المشائخ کی دلی میں گھومتی تھی. جب مانگ کر جو کچھ ملتا لے کر آتے, اور اس سے افطار کرتے. 3 4 دن کا وہ روزہ ہوتا.
اجی ایسے ہی ان کی چوکھٹ سے دنیا نہیں کھا رہی تھی کہ بتاتے ہیں کہ ٹرکوں سے پیاز کا چھلکا نکلتا تھا. نہیں, ہم اور آپ تھوڑی سی تنگی سے گھبرا جاتے ہیں نا, تھوڑی سی پریشانی سے کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے. نہیں, اگر رب یہ کرم فرما دے کہ ہم تنگی میں بھی, پریشانی میں بھی, کسی مشکل میں بھی اس کا در چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہ جائیں. بس وہ یہی دیکھتا ہے کہ وفادار ہے کہ بے وفا ہے, ملتا ہے تو چھوڑ تو نہیں دیتا, بے وفا تو نہیں ہے, اور وہ تو بے نیاز ہے, اسے بندوں سے کیا لینا دینا. اگر تنگی کے حال میں تم اسے نہیں بھولے تو پھر اتنا عطا فرماتا ہے کہ ساری دنیا کو لا کر تمہاری چوکھٹ پر ڈال دیتا ہے. وہ وقت تھا, سرکار سلطان المشائخ خود بیان کرتے ہیں کہ 3-3 4-4 دن کا میرا روزہ ہو جاتا تھا, اور اس کے بعد میرا افطار بھی ہوتا. کیسے؟ زنبیل گھما کر جو ملتا اس پر افطار ہوتا, اور اس طرح آپ کے معمولات اور معاملات یہ چلتے رہے. آگے ہوا یہ کہ وہاں پر بھی, کہاں پر؟ غیاث الدین پور میں بھی. غیاث الدین بلبن کا پوتا تھا, غالباً غیاث الدین پور, غیاث الدین بلبن بادشاہ اسی کے نام پر یہ آباد ہوا ہوگا. غیاث الدین بلبن اور غیاث الدین پور, اس کا ایک پوتا تھا معز الدین کیقباد. یہ پرانی دلی چھوڑ کر کیلو کھڑی, اس زمانے میں ایک جگہ کا نام تھا, کیا تھا؟ کیلو کھڑی, جو آج نئی دلی کے نام سے مشہور ہے, جو آج نئی دلی کے نام سے مشہور ہے. تو یہ بڑا عیاش قسم کا بادشاہ تھا. سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء نے جن 13-14 شہنشاہوں اور سلاطین کا زمانہ پایا اپنی زندگی میں, ان میں سب سے بڑا فاسق اور فاجر اور عیاش بادشاہ یہ گزرا. کون؟ معز الدین کیقباد, جو پوتا ہے غیاث الدین بلبن کا. اس کی عیاشی اس حد کو بڑی ہوئی تھی کہ وہاں اپنا قلعہ چھوڑ کر یہ کیلو کھڑی یعنی آج کی نئی دلی میں آ کر بس گیا, اور وہاں اس نے جمنا کے کنارے اپنا ایک عالیشان محل تعمیر کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ سیٹھوں کے گھر جہاں بن جاتے ہیں وہاں پھر ماحول بدل جاتا ہے نا. تو جب بادشاہ دلی کے باہر آ گیا تو بادشاہ کے آنے کے پہلے تو یہ ویرانہ تھا, بہت کم آبادی تھی, لیکن جب بادشاہ نے گھر بنایا وہاں اپنا تو امیروں اور وزیروں نے بھی, اس کے قریبی لوگوں نے بھی بنایا. پھر پورا مارکیٹ بن گیا, پوری بستی, پوری آبادی ہو گئی, اور وہ پورا فسق و فجور اور عیاشیاں جو پرانی دلی میں اس کے محل کے آس پاس تھی, وہ پوری عیاشیوں کا اڈا اٹھ کے یہاں کیلو کھڑی یعنی نئی دلی میں آ گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ نظام الدین اور پرانا غیاث الدین پور اسی نئی دلی کا ایک حصہ ہے. جب یہ فسق و فجور کا بازار غیاث الدین پور اور اس کے آس پاس میں گرم ہوا تو سرکار سیدنا سلطان المشائخ کا دل وہاں سے بھی اچاٹ ہو گیا کہ اب غیاث الدین پور چھوڑ کر بھی جانا ہے. بوریا بستر تیار ہو گیا تو اچانک ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو اسی دن سوچ لینا چاہیے تھا جب آپ چاند بن رہے تھے. کیا کہا؟ آج آپ بھاگے پھر رہے ہو مخلوق خدا سے, اسی دن سوچنا تھا جس دن آپ کو چاند بنایا جا رہا تھا کہ جب چاند بنو گے تو زمانے کی انگلیاں اور نگاہیں تو اٹھیں گی, پیچھا تو کریں گی. چاند چھپتا تھوڑی ہی ہے, لوگوں کی نگاہ تو پڑے گی. پہلے سوچنا تھا. اور کہا کہ جمع مردی یہ نہیں ہے کہ خلق خدا کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر یاد خدا کی جائے. کہا اصل مردانگی, اصل شجاعت یہ ہے کہ خلق خدا کے بیچ رہ کر یاد خدا کی جائے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغام ہے, اور آپ پھر وہیں رہ گئے اور آپ نے یہ عزم کر لیا, ارادہ کر لیا پکا کہ اب غیاث الدین پور چھوڑ کر نہیں جانا. اور پھر آپ نے اپنی توجہات خلق خدا کی طرف ایسی کی کہ غیاث الدین پور کا نقشہ بدل گیا. یعنی ایک طرف بادشاہ کا اثر قوم میں جا رہا تھا رعایا پر, اور ایک طرف سرکار سلطان المشائخ کا اثر جا رہا تھا. لیکن قربان جائیے سلطان المشائخ کے اثر پر کہ سلطان المشائخ کے فیض نے بادشاہ کے اثر کو بے اثر کر دیا. نقشہ بدل گیا. کیا بدل گیا؟ نقشہ بدل گیا. بابا صاحب نے کیا کیا؟ عام طور سے اب مرید کرنے لگے. جو آتا مرید ہونے, سب کو مرید کر لیتے. ایک مقام پر آپ نے بیان کیا کہ میں اس لیے جو بھی آتا ہے اسے مرید کر لیتا ہوں کہ
مجھے یہ نعمت سستے میں ملی ہے تو میں بھی اسے سستے میں لٹا دیتا ہوں. مجھے یہ نعمت سستے میں ملی ہے میں بھی اسے سستے میں لٹا دیتا ہوں. کیسے سستے میں ملی تھی؟ کیسے ملی تھی؟ سرکار سیدنا سلطان المشائخ پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر، حضرت بابا صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں، اور آپ کی بارگاہ میں، بابا صاحب کی بارگاہ میں آپ کے ایک بہت پرانے مرید ہیں. وہ بابا صاحب قبلہ کی بارگاہ میں دست بستہ شکایت کے انداز میں عرض کرتے ہیں کہ حضور، یہ غلام زمانے سے آپ کی خدمت میں اور آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، اپنے بارے میں کہتے ہیں، لیکن آپ نے اسے نہیں نوازا. اور مولانا نظام الدین یہ ابھی چند دن ہوا آئے، آپ نے انہیں مرید بھی فرمایا اور خلافت بھی عطا کر دی. تو بابا صاحب نے فرمایا یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے کہ تجھے نہیں ملا اور اسے مل گیا. فرمایا یہ رب کا فیصلہ ہے. اور تیرے اطمینان کے لیے تجھے بتا دیتا ہوں. کیا بتا دیتا ہوں؟ ایک ناسمجھ بہت چھوٹا بچہ سامنے کھیل رہا تھا. بابا صاحب نے اس سے کہا کہ بیٹا ذرا ان کو اینٹ لا کر دینا، ان کو اینٹ لا کر دینا. وہ بچے نے ان صاحب کو اینٹ کا ایک ٹکڑا لا کر دیا. پھر بابا صاحب نے کہا بیٹا ذرا مولانا نظام الدین کو ایک اینٹ لا کر دینا. تو بچے نے ثابت اینٹ لا کر سلطان المشائخ کی بارگاہ میں پیش کی. کہا دیکھو یہ میرا فیصلہ نہیں، رب کا فیصلہ ہے. یہ کمال کو پہنچ گیا ہے، تمہارے اندر ابھی وہ کمال پیدا نہیں ہوا ہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلطان المشائخ نے فرمایا کہ مجھے یہ دولت سستی ملی ہے اس لیے سستے میں بانٹ رہا ہوں. ایک اور بہت عجیب بات سلطان المشائخ نے اس موقع پر ارشاد فرمائی. فرمایا کہ دیکھو میدان محشر میں کچھ پیر اپنے مریدوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے. یعنی یہ کتنی بڑی تواضع اور انکساری ہے سرکار محبوب الہی کی. بات سچی ہے لیکن ان کے لیے نہیں، ان کے لیے نہیں. مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کہیں مرید اگر یہ میرے اوپر ڈال کر سوچ لے تو پھر میں تو چھوٹا پیر ہو جاؤں گا. نہیں، کیا فرمایا؟ اس لیے بھی ہر آنے والے کو مرید کر لیتا ہوں جو بھی مرید ہونا چاہتا ہے کہ کچھ پیر میدان محشر میں اپنے مریدوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے. تو بھائی ان میں یا مجھ میں جو بھی وہاں غالب آئے گا وہ دوسرے کو کھینچ لے گا. یہ فرماتے ہیں. تیسری بات یہ فرمائی کہ جو بھی آ کر مرید ہوتا ہے نا تو اس کی کچھ نہ کچھ اصلاح ضرور ہو جاتی ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ وہیں رہ کر دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. اور جب شروع کیا ہے تو بادشاہ کا جو اثر تھا وہ ختم ہو گیا اور سرکار سیدنا سلطان المشائخ کا ہی اثر باقی رہ گیا. ٹھیک ہے، یہ حال ہوا. اب آگے وہاں کے حالات کیا ہوئے؟ کہاں کے؟ دلی کے. جب بابا صاحب جم گئے غیاث الدین پور میں، ایک طرف بادشاہ ہے اور ایک طرف اللہ کا یہ فقیر ہے. جب جم گئے تو حال یہ ہوا کہ جس بستی کی رات دن کا شغل یہ تھا کہ شراب کے جام پر جام چلتے تھے، وہاں اب گفتگو ہی ہر مجلس کے یہ ہو گئی کہ بھائی رات میں تم نے کتنی رکعت نفل پڑھی تھی؟ بابا صاحب رات میں کون کون سی صورتیں نفل میں پڑھتے ہیں؟ بابا صاحب نے کل کون سی دعا بیان کی تھی؟ کل کیا بات ہوئی تھی؟ تو ایک تاریخ ہے، تاریخ فیروز شاہی. تاریخ فیروز شاہی بابا صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے زمانے کی یہ تاریخ ہے. ضیاء الدین برنی نامی ایک مورخ، انہوں نے یہ لکھا ہے. بابا صاحب کی بھی تاریخ اس میں ہے اور تقریباً 8 بادشاہوں کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے. 95 سال کی تاریخ انہوں نے اس کتاب میں لکھی ہے. غیاث الدین بلبن کے زمانے میں یہ پیدا ہوئے اور اس کے پہلے سے لے کر اس کے بعد کے کئی سلاطین کی تاریخ انہوں نے لکھی ہے. اور بابا صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی تبلیغ سے جو اثر غیاث الدین پور میں پیدا ہوا اس کی تھوڑی سی جھلک انہوں نے اپنی کتاب میں دکھائی ہے. تو ہم اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کو میں تیزی سے بس پڑھتا جاؤں گا اور آپ سنتے جائیں. یہ ضیاء الدین برنی یہ لکھتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ بادشاہ کس قدر فاسق و فاجر تھا اور اس نے کس قدر برائیوں کا بازار جو ہے وہ گرم کر رکھا تھا. دوسری طرف یہ لکھتے ہیں کہ دوسری طرف اسی زمانے میں شیخ الاسلام نظام الدین نے عام بیعت کا دروازہ کھول رکھا تھا. گناہ گار لوگ ان کے سامنے اپنے گناہوں کو قبول کرتے اور ان سے توبہ کرتے اور شیخ نظام الدین ان کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیتے.
خواص، عوام، مالدار، غریب، امیر، فقیر، عالم، جاہل، شریف، رذیل، شہری، دہقانی، غازی، مجاہد، آزاد، غلام، وہ سب سے توبہ کراتے، اور جو بھی توبہ کر کے ان کا مرید ہو جاتا اس کو ٹوپی عطا فرماتے اور مسواک عطا فرماتے۔ ان معلومات پر بھی آپ غور کرتے چلیں اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں تاکہ اس زمانے میں جو پیری مریدی کے جو حالات تھے اور کیفیت تھی وہ بھی آپ کو پتہ چلتی جائے۔ ایک ٹوپی عنایت فرماتے اور مسواک دیتے۔ ان لوگوں میں سے کثیر تعداد جو خود کو شیخ کے مریدوں میں شمار کرتی تھی، بہت سے ان کاموں سے پرہیز کرنے لگتی تھی جو کرنے کے لائق نہیں تھے، یعنی مرید ہوتے ہی برائی کے کاموں سے پرہیز کرنے لگتے۔ اگر ان مریدوں میں سے شیخ کی خانقاہ میں حاضر ہونے والوں میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو اسے دوبارہ بیعت کرنا پڑتی، اور شیخ از سر نو اس سے جرم قبول کرواتے اور پھر توبہ کرواتے۔ تو شیخ سے مرید ہونے کی شرم لوگوں کو بہت سے گناہوں سے باز رکھتی کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو شیخ کے پاس جائیں گے، شیخ پھر قبول کروائیں گے، پھر توبہ کروائیں گے، تو شیخ کے سامنے قبول کرنا پڑے گا، تو اس شرم سے گناہ چھوڑ دیتے۔ اچھا، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، سوداگر اور عام لوگ، غلام اور نوکر، کم عمر بچے سب نماز پڑھنے لگے۔ آپ کے مریدوں کی اکثریت چاشت اور اشراق کی نماز کی پابند ہو گئی تھی۔ چاشت اور اشراق یہ فرض نماز نہیں ہے، نفل نماز ہے، کہتے ہیں اکثریت اس کی پابند ہو گئی تھی۔ اور جو مالدار مرید تھے آپ کے، ان لوگوں نے شہر یعنی پرانی دلی سے لے کر غیاث الدین پور یعنی نظام الدین تک الگ الگ جگہوں پر لکڑیوں کے چبوترے بنا دیے تھے یا چھپر ڈال دیے تھے، اور کنویں کھدوا دیے تھے، اور پانی کے گھڑے اور مٹی کے لوٹے تیار رہتے تھے، اور چھپروں میں بوریے بچھے رہتے تھے۔ ان چبوتروں اور چھپروں میں حافظ اور خادم مقرر کر دیے جاتے تھے تاکہ شیخ کے جو مرید دوسرے نیک لوگوں کو ان کے آستانے پر آتے جاتے وقت وضو کرنے اور نماز ادا کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ آبادی کہاں تھی؟ مین آبادی تو پرانی دلی میں تھی، تو جو آنے جانے والے لوگ ہیں سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تک، مالدار مریدوں نے دونوں طرف گویا کہ سرائے بنا دی تھی کہ نماز پڑھنے اور استنجا وغیرہ پاکی ناپاکی کے لیے، نماز روزے کے لیے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان چبوتروں اور چھپروں میں سے ہر ایک میں نفل نماز ادا کرنے والوں کی بھیڑ لگے رہتی تھی، اور اکثر و بیشتر ان لوگوں کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ چاشت اور اشراق کی نماز کے بارے میں ہوتی تھی، اور لوگ یہی بات کرتے رہتے تھے کہ اوابین میں اور تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں قرآن کی کون سی سورت پڑھنی چاہیے، 5 وقت کی نماز میں نفلوں کے بعد کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، اور شیخ کی خانقاہ میں نئے آنے والے شیخ کے پرانے مریدوں سے پوچھتے کہ رات کے وقت شیخ کتنی نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رات دن میں کتنی بار درود پڑھا کرتے تھے، کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے۔ شیخ کے نئے مرید ان کے پرانے مریدوں سے اسی طرح کے سوالات دریافت کرتے رہتے تھے، روزوں اور نفل نمازوں اور کم کھانا کھانے کے متعلق معلوم کرتے تھے۔ اس نیک زمانے میں کثرت سے لوگ قرآن یاد کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ نئے مرید شیخ کے پرانے مریدوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے اور پرانے مریدوں کو بندگی اور عبادت اور سلوک کی کتابیں پڑھنے اور مشائخ اور بزرگوں کے حالات اور واقعات کا ذکر کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں تھا۔ آگے کہتے ہیں کہ اس بابرکت زمانے میں عام لوگوں کا کثرت سے نفل پڑھنا اس حد تک پہنچ گیا تھا، یعنی عام لوگ بھی نفل کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ بادشاہ کے دربار سے جڑے ہوئے امیر اور وزیر بھی ان لوگوں کی بھی چاشت اور اشراق قضا نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ ایام بیز اور عشرہ ذی الحجہ کے روزے بھی قضا نہیں ہوتے تھے۔ ایام بیز ہر مہینے 3 روزے، 13، 14، 15 چاند کی، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار محبوب الہی کا فیض کہاں تک پہنچا۔ بادشاہ فسق و فجور پھیلا رہا ہے، سرکار محبوب الہی اصلاح کر رہے ہیں، اور یہ اصلاح بادشاہ کی کرسی تک پہنچ گیا کہ بادشاہ کے آس پاس جو وزیر اور امیر بیٹھتے ہیں وہ بھی اتنے نیک ہو گئے کہ ان کی چاشت اور اشراق کی نماز نہیں چھوٹتی، اوابین کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کا روزہ نہیں چھوٹتا۔ آگے کہتے ہیں کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں پر ہر مہینے میں 20 دن میں نیک لوگوں کی مجلس نہ ہوتی اور صوفیہ کا سما نہ ہوتا، محفل سما ہر 20 دن میں، 25 دن میں، مہینہ بھر میں ہوتا، اور اس میں لوگ روتے، کپڑے پھاڑتے،
شیخ کے کئی مرید ایسے تھے جو مسجد میں یا گھروں پر تراویح میں ختم قرآن کراتے، اور ان لوگوں میں جو مستقیم الحال تھے اکثر و بیشتر رمضان میں اور جمعہ اور حج کے دنوں کی راتوں میں قیام کرتے، یعنی رمضان کی کسی رات میں سوتے نہیں، جمعے کی رات کو نہیں سوتے، حج کی راتوں میں نہیں سوتے، صبح تک جاگتے اور پلک پر پلک نہیں مارتے۔ کیا لفظ ہے؟ پلک پر، یعنی اونگتے بھی نہیں، رات بھر ایسا جاگتے، تمام رات قیام اللیل میں گزارتے، اور بعض عبادت گزار تو عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ سلطان علاء الدین بھی ماں اپنے خاندان کے لوگوں کے شیخ کا معتقد ہو گیا، وقت کا جو بادشاہ تھا۔ خواص و عوام کے دل نیکی اور نیکوکاری کی طرف راغب ہو گئے، دکانداروں میں جھوٹ، کم تولنا، مکاری، دغا بازی، دھوکہ دہی اور نادانوں کا روپیہ پیسہ مار لینا سب ختم ہو گیا یہ سلسلہ۔ علم حاصل کرنے والوں کی بھیڑ لگ گئی، زیادہ تر لوگ تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کرتے، اس میں کئی کتابوں کے نام بتائے: قوت القلوب، احیاء العلوم اور عوارف المعارف، کشف المحجوب، شرح تعارف، رسالہ قشیریہ، مرصاد العباد، مکتوبات عین القضات، لوائح اور لوامع جو قاضی حمید الدین ناگوری کی کتاب ہے، اس کو خریدتے اور فرماتے کوئی رومال ایسا نظر نہ آتا جس میں مسواک اور کنگا لٹکا ہوا نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، صوفیوں کی خریداری کی زیادتی کی وجہ سے لوٹے اور چمڑے کی کشتیاں مہنگی ہو گئی تھی۔ ہاں جی، سمجھا گیا؟ وضو بنانے والوں کی اتنی کثرت ہو گئی تھی کہ وہ اتنے لوٹے خریدتے کہ لوٹے مہنگے ہو گئے تھے۔ 5 ماہ محرم کو شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کی تاریخ ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں جو تاریخ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں اس دن شیخ کے گھر خانقاہ میں دہلی اور مملکت کے دوسرے علاقوں سے لوگ اتنی زیادہ تعداد میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور سما میں شرکت کرتے ہیں کہ اس کے بعد اتنی بھیڑ کہیں اور ہوئی کسی کو کبھی یاد ہی نہیں۔ یہ حال تھا کس کا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا، کہ آپ جب غیاث الدین پور میں جم گئے اور آپ کا فیضان جاری ہوا تو بادشاہ تک بدل گئے۔ آج کے ماحول میں کسی کو بدل دینا کتنا مشکل ہے، بادشاہوں تک کو بدل دینا۔ اور یہ بادشاہی کیسی تھی؟ یہ کوئی ووٹ کے ذریعے کوئی یہ الیکٹڈ وزیر اعظم نہیں تھے، یہ ایسا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹے والی سلطانی تھی۔ لیکن اس کے باوجود سرکار محبوب الہی میں اللہ نے اخلاص، سچائی اور ایسا فیض رکھا تھا کہ عوام تو عوام اور خواص بھی بدل گئے، اور سرکار محبوب الہی کی ذات میں تو رب نے ایسا فیض جاری فرمایا ہے کہ آپ کی ظاہری زندگی تو ظاہری زندگی، آج جب کہ آپ اپنی آرام گاہ میں آرام فرما رہے ہیں، آج بھی آپ کا فیض ایسا جاری ہے کہ آپ دنیا کی مراد لے کر جاؤ تو دنیا کی مراد، اور آخرت کی مراد لے کر جاؤ تو آخرت کی مراد۔ رب ہر مراد سے سرکار محبوب الہی کے صدقے ان کے غلاموں کے دامنوں کو بھر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار محبوب الہی کے صدقے اور آپ کے مشائخ، آپ کے مریدین اور خلفاء کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے، اور خاص کر جس سودے کے بیچنے والے یہ دکاندار تھے، اللہ اس دکان کا سودا ہمیں عطا فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرما دے، سچائی عطا فرما دے، رب ہمیں اپنے قرب کی خیرات عطا فرما دے۔ ان اللہ والوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے انوار، اپنے برکات اور اپنی تجلیات کی روشنیاں رکھی تھی، اللہ تبارک و تعالی اس سے کچھ ذرات ہمیں عطا فرما دے کہ ہم بھی اس راستے کے راہی بن سکیں اور ہماری بھی دنیا اور آخرت کامیاب ہو سکے۔